المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کی تیسری فصل کے مطالعہ کے حوالے سے چند مباحث کا تذکرہ کیا تھا۔ تو یہ بات ہم بخوبی ابھی تک جانتے ہیں کہ اس فصل میں ناظم رحمہ اللہ نے ان مباحث کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ ہے، کہ عنوان ہی قائم فرمایا فصل فیما یرجع الی الادا، کہ یہ وہ فصل ہے جس میں ان مباحث کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ذیلی عنوان جو ناظم نے قائم کیا ہے وہ ہے احکام الوقف والابتداء فی القرآن، قرآن مقدس میں وقف و ابتداء کے احکامات۔ تو ہم نے ابھی تک وقف کی تعریف کو دیکھا، ابتداء کی تعریف کو دیکھا، وقف کی اقسام کو دیکھا، اور وقف کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ ایک تو ان کو ہم نے دیکھا الوقف الاضطراری، الوقف الانتظاری، الوقف الاختباری اور الوقف الاختیاری۔ ان چار وقف کی صورتوں کو دیکھا، اور اس کے بعد الوقف الاختیاری کی مزید 4 صورتوں کے حوالے سے بھی ہم نے یہاں پر بات کی۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے کیفیت الوقف، یعنی وقف کرنا ہے، اب کیسے کرنا ہے، تو اس کی ہم نے 3 صورتیں بیان کی۔ ایک تو الاسکان المحض، دوسرا الروم، اور تیسرا الاشمام۔ یہ 3 صورتیں گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی۔ تو آج کے درس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی علم قرات کا ہی ایک جز ہے، اور جیسے کہ فصل کا عمومی عنوان ہے کہ فصل فیما یرجع الی الادا، کہ وہ مباحث جن کا تعلق قرآن کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ تو ادائیگی کے حوالے سے ایک اہم قاعدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں الامالہ۔ الامالہ، تو امالہ کے کیا معنی ہے؟ تو آج کے درس میں ہمارا انشاءاللہ یہی موضوع ہے۔ تو امالہ سے پہلے فتح کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ باب ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے الفتح والامالہ، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ حروف کی اپنی صفات ہوتی ہیں، یعنی مخارج کے اعتبار سے حروف کی اپنی صفات ہوتی ہیں۔ آپ علم تجوید میں اس بات کو بخوبی پڑھتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ مختلف اقوام میں مختلف حروف کو ادا کرنے کے حوالے سے مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے الف، یہ بہت ساری زبانوں میں مشترک حرف ہے، لیکن ہر کوئی زبان یا ہر کوئی بولنے والی قوم اس کو ایک ہی طرح ادا نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ کوئی الف کی ادائیگی کے وقت منہ کو زیادہ کھولتے ہیں، کچھ لوگ بہت کم کھولتے ہیں، کچھ لوگ درمیانی کھولتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم جانتے ہیں الف کا کیا مخرج ہے؟ جوف دہن، ہے نا؟ یعنی جب ہم منہ کو کھولیں گے، ہوا کو باہر نکالیں گے، تو یہ الف کا مخرج بنتا ہے، الف، ہے نا؟ تو یہ جو آ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو فتح زیادہ ہوگا آ، ٹھیک ہے، یا بالکل کم ہوگا قلیل آ، یا درمیانی ہوگا آ، ٹھیک ہے؟ تو
علم قرات کے مشہور ترین امام ابو عمر عثمان ابن سعید الدانی، جو کہ دانیہ اندلس کے رہنے والے 6 صدی کے یعنی امام ہیں، علم قرات کی ایک اتھارٹی ہے، تو وہ فرماتے ہیں فتح العربی فتح وسط، فتح العربی یعنی جو یہ ادا کے لیے منہ کا کھولنا ہے، اس میں عربوں کا جو طریقہ ہے کہ ان کا فتح جو ہے وہ درمیانی ہے، نہ وہ اس کے فتح کے وقت منہ کو زیادہ کھولتے ہیں نہ ہی بالکل کم کھولتے ہیں، یعنی عربوں کا جو سٹینڈرڈ لہجہ ہے وہ یہی ہے کہ فتح العربی فتح وسط، کہ وہ درمیانی درجے میں منہ کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جب الف کو ادا کیا جاتا ہے تو زبان کس حالت میں ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ ہے وضع الراحہ، ٹھیک ہے، یعنی زبان راحت کسی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ادا کریں گے تو نہ یہ تعلق کی طرف کھنچتی ہے نہ اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ درمیان میں، جسے ہم راحت کی صورت بولتے ہیں، کہ یہ وضع الراحہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بات بھی علم تجوید کے حوالے سے جانتے ہیں کہ زبان کے وسط سے کن کن حروف کو ادا کیا جاتا ہے، جیم شین اور یا، جیم شین اور یا، ٹھیک ہے، یعنی زبان کی جنبش کے حوالے سے، جب زبان کو آپ کتنا اوپر تعلق کی طرف لے جائیں گے اس کے حوالے سے مخارج کی مختلف صورتیں بھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہی مسئلہ ہے کہ زبان کو جنبش دینے کی صورت میں حروف کے صفات میں کیا فرق پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ امالہ یہ ایک تکنیکی بحث ہے اور اتنی اہم ہے کہ اس کے حوالے سے علماء نے مستقل تصنیفات لکھی ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پر قرۃ العین فی الفتح والامالۃ وبین اللفظین اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی اور کتابیں موجود ہیں۔ تو اس امالہ کی بحث کی تعریف بیان کرتے ہوئے امام ابو عمرو عثمان ابن سعید الدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفتح والامالۃ لغتان مشہورتان فاشیتان، یہ فتح اور امالہ میں ابھی خالی لفظی طور پر سمجھاؤں، تعریف ہم آگے اصطلاحی تعریف سمجھیں گے۔ مالا یمیل بولتے ہیں کسی چیز کی جانب جھکاؤ کو، ٹھیک ہے، مالا الی شیئن وہ کسی جانب جھک گیا ہے، اس کا میلان وہاں کی طرف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں فتح اور امالہ یہ عربوں کی مشہور اور معروف زبانوں میں سے، لغات میں سے 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بعض عربوں کے لہجات میں فتح کا طریقہ پایا جاتا ہے اور بعض کے یہاں امالہ کا طریقہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں لہجات فصحاء کے یہاں پائے جاتے ہیں، من العرب اللذین نزل القرآن بلغتہ، یہ بات اہم ہے، یعنی ان فصحاء عربوں کے یہاں فتح اور امالہ دونوں مقبول لہجات ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ فالفتح لغت اہل الحجاز، فرماتے ہیں پس جہاں تک فتح کا تعلق ہے یہ اہل حجاز کی لغت ہے، اور جہاں تک امالہ کا تعلق ہے یہ اہل نجد، جن میں خصوصاً تمیم، اسد، قیس اور اسی طرح حذیل، ان کا بھی ان کے لہجے میں یعنی امالہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے متعدد مرتبہ بیان کیا ہے کہ ایک ہی قوم میں مختلف لہجات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کشمیر میں بھی اگر آپ ساؤتھ کے کسی انسان کے ساتھ بات کریں گے بالکل اس کے لہجے سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ساؤتھ کشمیر کا رہنے والا ہے۔ آپ کپوارہ بیلٹ کے کسی شخص کے ساتھ بات کریں اس کے لہجے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ الف کو ادا کرنے کے وقت، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، ہم کتنا منہ کھولیں گے، وہ کتنا کھولیں گے، وہ کتنا کھولیں گے، یہ شکلیں بنتی ہیں، مختلف بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک تو ہے فتح کا لہجہ، ٹھیک ہے، فتح مطلب پورا ادائیگی، ٹھیک ہے، تو یہ اہل حجاز کا ادا ہے۔ اس کے برعکس امالہ، جس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ سمجھیں گے، امالہ کا لہجہ اہل نجد میں سے تمیم، اسد، قیس اور حذیل کا لہجہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک یعنی ان اصوات قرآن یعنی عربی لہجوں اور عربی اصوات کی حفاظت کا مسئلہ ہے،
تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ وہ فرماتے تھے اقرأ القرآن بلحون العرب و اصواتها، کہ قرآن کو عربوں کے لحن اور ان کی آواز کے مطابق پڑھا کرو، وَإِيَّاكُمْ وَأَصْوَاتُ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، اور خبردار کہیں قرآن کو فسق فجور والے لوگوں کی طرح اور اہل کتاب کی طرح نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے قرآن کو گانے کی آواز میں، ٹھیک ہے، ترنم، اس ترنم میں جس میں گانے کی آمیزش ہو، ٹھیک ہے، قوالی بنا کر، غزلیں بنا کر، ان کی نقلیں اتار کر جو فسق و فجور والی آوازیں ہیں، یا اہل کتاب کی یہاں وہ چورس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ رونے کی آوازیں جان بوجھ کے بنا کر، یعنی جو مشابہتیں وہاں کی طرف جاتی ہوں اس طرح قرآن کو نہ پڑھو، بلکہ اہل عرب کے جو حقیقی لہجات ہیں، ان کی جو آوازیں ہیں، اس کے مطابق قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن بنیادی طور پر انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ بس جہاں تک یہ امالہ کا تعلق ہے، یہ بھی عربوں کے لحن، عربوں کے یعنی قرآن کی ادائیگی میں سے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں لغوی اعتبار سے امالہ کسے کہا جاتا ہے، ہماری اصلی بحث کیا ہے؟ امالہ۔ لغت میں ہم امالہ کہتے ہیں التعویج من عملت الرمح ونحوه اذا اوجته، او الانحناء من امال فلان ظهره اذا احناه، مطلب کیا ہے؟ کسی چیز میں ٹیڑھ پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے، کوئی چیز اگر بالکل سیدھی ہے اس میں جھکاؤ پیدا ہو جانا، اسے ہم لغوی اعتبار سے کہیں گے کہ یہ امالہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان سیدھے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پیٹھ جھکی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے اس میں اعوجاج یعنی ٹیڑھا پن آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹیڑھے پن کو اصل سے یعنی اصل جو ہے اس کی، اس سے ہٹ جانا، اس کو ہم کہتے ہیں اعوجاج۔ اور اصطلاحی طور پر تقریب الفتحۃ من الکسرہ والالف من الیا من غیر قلب خالص ولا اشباع مبالغ فیہ، اصطلاحی طور پر ہم کہتے ہیں فتح جو ہے، فتح کیسے ادا کی جاتی ہے؟ فتح پر ہوتی ہے، الف زبر آ، اس میں یعنی پر ہوتا ہے ہمارا لہجہ، یعنی فتح کو کسرہ کی جانب لانا اور الف کو یا کی طرف لے کر آنا، ٹھیک ہے، اور لیکن خالص اس میں ابدال نہ ہو، یعنی الف کو آپ یا سے تبدیل نہیں کرتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی الف کی آواز کو آپ یا کے قریب قریب لے کر آتے ہیں، لیکن یا میں خالص تبدیل نہیں کرتے۔ اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، فی الحال خالی آپ کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں میں نے کہا کہ عربوں کے یہاں جو اوریجنل فتح ہے وہ کیا ہے؟ آ، ٹھیک ہے۔ اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو اگر آپ یا کی جانب لینے کی کوشش کریں، ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ یا کا مخرج کیا ہے؟ جی، زبان کا بیچ والا حصہ تعلق کی جانب، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اٹھان ہوتی ہے یا، ٹھیک ہے۔ اب الف میں وضع الراحہ ہے، اب الف کو تھوڑا سا یا کی جانب لے کر جائیں، اس میں پھر اور اگر آپ لے کر جائیں گے پھر اگر یا پورا تبدیل کرے اے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم مثال ابھی آگے چل کر بیان کریں گے۔ ہم پڑھتے ہیں امام حفص کی روایت میں بسم اللہ مجریہا، ٹھیک ہے، اصل میں اگر آپ دیکھیں گے را پر کیا ہے؟ را پر فتح ہے، را پر فتح ہے، بسم اللہ مجراہا، اصل میں مجراہا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ اصلی میں کیا ہے؟ مجراہا، بسم اللہ مجراہا، اسی میں ہم امالہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو الف ہے اس کو ہم یا کی جانب لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مجریہا، اگر ہم را پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دوبارہ سے پھر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اصطلاحی طور پر جو امالہ ہے یہ ہے تقریب الفتح من القصرہ، فتح کو کسرہ کی جانب لے کر آنا، الف کو یا کی جانب لانا، سوا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ الف یا میں تبدیل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ الف وضع الراحہ پر ہے اور یا پورا اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا آپ
ऐसे समझेंगे। देखिए ये जो सूरत है, ज़बान की जो ये सूरत है, ये अलिफ की सूरत है, ठीक है। अल-लिसानु फी वज़इर राहा, बात समझ आई? तो ऐसे आप क्या करेंगे, आ, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा इर्तिफा ज़बान में या मुकम्मल इर्तिफा पैदा करेंगे, ठीक है, तो ये या का मखरज बनता है। इर्तिफाउन कामिलुन लिवसतिल लिसान, ज़ुबान के बीच वाले हिस्से को मुकम्मल इर्तिफा उसमें पैदा करना, तो ये या का मखरज बनता है। अब अलिफ और या के दरमियान बीच में एक तरफ एक इंतहा पर अलिफ बिल्कुल वज़उर राहा में है और दूसरी इंतहा पर या कामिल इर्तिफा में है, ठीक है। बीच में देखिए इस इर्तिफा और इस इर्तिफा में आपको फर्क नजर आ रही है। यहां जो है, यहां जुबान वज़उर राहा से थोड़ा ऊपर उठी हुई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, यह है अल इमाला अस्सुगरा। अल इमाला अस्सुगरा, यह अलिफ और या के दरमियान है, लेकिन इसकी अदायगी अलिफ के करीब करीब होगी। बात समझ आई? इसके बरक्स जो इमाला कुबरा है, ठीक है, इसमें जुबान तालु की जानिब और ज्यादा है, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि ये भी अलिफ और या के दरमियान है, लेकिन या की जानिब ज्यादा मैलान है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये अगर अलिफ है और नीचे वाली या है, अलिफ और या के दरमियान, मुकम्मल दरमियान, ना अलिफ की आवाज आ रही है ना या की आवाज आ रही है। अलिफ और या के बिल्कुल बैन बैन मगर झुकाव या की जानिब, उसको हम कहते हैं अल इमाला अल कुबरा। अब देखिए इमाला सुगरा जो है वो अलिफ और इमाला कुबरा के दरमियान है। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आई? तो हमने यहां पर इससे पहले ये बयान किया तारीफ के हवाले से कि तकरीबुल फतहति मिनल कसरा वल अलिफी मिनल या मिन गैर कल्बिन खालिसिन वला इश्बाइन मुबालिगिन फी, कि हम इमाला कहते हैं फतहा को कसरा की करीब करना या अलिफ की अदायगी को या की जानिब लेकर जाना, मगर इस सूरत से बचते हुए कि अलिफ या में तब्दील ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये जो है मजराहा जिसकी हम बात कर रहे थे, हाँ, अलिफ को हम कहाँ की जानिब लेकर जाएंगे? अब अगर इमाला पैदा करना है तो अलिफ की आवाज में या की जानिब झुकाव होगा, ठीक है। तो मजराहा है ना, पहले मजराहा असल में है। अब जब आप इसमें इमाला पैदा करेंगे तो अगर या होगा मुकम्मल या, फिर क्या है मजरीहा। बात समझ आई? अगर आप पूरा कल्ब करेंगे, अलिफ को या में तब्दील करेंगे, फिर है मजरीहा। लेकिन ना आप अलिफ अदा कर रहे हैं ना आप या अदा कर रहे हैं, आप अलिफ और या के दरमियान लेकिन या की जानिब झुकाव करते हुए मजरेहा। बात समझ आई? बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। बात समझ आ रही है? हमें अगर आप देखिए इमाला अगर नहीं है तो इसमें रा पर क्या है? अलिफ है, खड़ा जबर है ना। तो मजराहा पूरा आपको अदा करना है, बिस्मिल्लाहि मजराहा। अब अगर या होता पूरा, फिर था मजरीहा, रायाजिर री, बिस्मिल्लाहि मजरीहा। अब ना हमारे यहाँ रा है ना री है। इमाला की ये सूरत बनती है कि हम इस अलिफ को या की जानिब लेकर चलें, बिस्मिल्लाहि मजरेहा। बात समझ आई? तो ये है आ, ये बिल्कुल हल्का बारीक बारीक सा फर्क है, ठीक है। तो ये तो इमाला की तारीफ हुई। तो इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इमाला की तारीफ में कि अयन हुआ बिल फतहती नहवल कसरा, कि इमाला की मानी है फतहा को कसरा की जानिब लेकर जाना या अलिफ को या की तरफ लेकर जाना, ठीक है। इसके और भी कुछ नाम है, या तो इसे अल इस्तिजा कहा जाता है, अल कसर कलीलन कहा जाता है, इसी तरह तकलील कहा जाता है, बैन बैन कहा जाता है। ये इसी चीज़ के मुख्तलिफ सूरतें हैं। इमाला की जो
اقسام ہیں دو ہیں، ایک تو ہے الامالہ صغریٰ، دوسرا ہے الامالہ الکبریٰ۔ امالہ صغریٰ امالہ کبریٰ کے حوالے سے مزید میں اور ایک بار سمجھاؤں، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ ہم جب الف کی ادائیگی کو ادا کرتے ہیں تو زبان وضع الراحہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو اس کے بعد اگر آپ یا کی صورت کو دیکھیں تو یا کامل ارتفاع کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کو زبان کی حالت کو دیکھیں، یہ وضع الراحہ، یہ کامل ارتفاع، ٹھیک ہے۔ اب اس کے درمیان دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو امالہ صغریٰ یا تو امالہ کبریٰ۔ اگر آپ وضع الراحہ سے تھوڑا اوپر سے ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ صغریٰ ہے اور یہ الف کی جانب قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کبریٰ بین الالف والیا تماما، یہ الف اور یا کے درمیان مکمل ہے۔ اب دیکھیں آپ کیا پڑھتے ہیں، مثال ہماری قرات میں، امام حفص کی قرات میں ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ والضحیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیسے اس کو ادا کرتے ہیں؟ ہم اس کو فتح کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیگر قرات میں دیکھیں والضحیٰ، وہ والضحی نہیں ہے، ہی نہیں ہے، جیسے ہم فی پڑھتے ہیں نا، فی انفسکم وفی انفسکم، تو وہاں پر یا ہے، بات سمجھ آئی؟ یہاں پر ذہی نہیں پڑھتے، والذہی نہیں پڑھتے، والضحیٰ، ٹھیک ہے۔ والضحیٰ، یہ ہا ہے میں تبدیل ہو گیا اور یہ کہاں کی جانب آ رہا ہے؟ یہ یا کی جانب آ رہا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ امالہ کی صورت ہے۔ یہ اب امالہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا امالہ کبریٰ ہو سکتا ہے یا امالہ صغریٰ ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک قراء کا تعلق ہے تو اس میں بعض قراء وہ ہیں جن کے یہاں امالہ سرے سے پایا ہی نہیں جاتا، بعض وہ ہیں جن کے یہاں تھوڑا بہت پایا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادیں کہاں پر ہے؟ یہ کیا مطلب ہے کہ بعض امالہ کریں گے، بعض نہیں کریں گے، بعض تھوڑا کریں گے؟ تو ہم نے پہلے سے یہ بات آپ کو بیان کی کہ یہ جو علم قرات کا علم ہے یہ توقیفی علم ہے، ٹھیک ہے، کہ مختلف قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو حاصل کیا، قرآن کے لہجوں کو بھی حاصل کیا، اور کس لہجے میں پڑھنے کی اجازت ہے یہ ہماری اپنی مرضی پر انحصار اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ توقیفی معاملہ ہے، اور ان کا تعلق 7 احرف کے ساتھ ہی ہے، ان لہجات کا بھی۔ تو جہاں تک امالہ کا تعلق ہے، جیسے ہم نے پہلے ہی بیان کیا، اہل حجاز کی لغت میں فتح ہے، وہاں امالہ، اسی لیے حجاز کے علاقے سے تعلق رکھنے والے جو قراء ہیں ان کے یہاں امالہ نہیں پایا جاتا ہے۔ جیسے امام عبداللہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ہم نے تو قراء کی تعریف میں پڑھایا ہے کہ ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا، اور مکہ حجاز کا مرکز ہے، اسی لیے وہاں کے لہجے میں امالہ، اسی لیے امام عبداللہ ابن کثیر کی قرات میں سرے سے امالہ کا وجود ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بیان کیا کہ بعض قراء وہ ہیں جن کے یہاں امالہ سرے سے نہیں پایا جاتا، جن میں سے مشہور ترین مثال امام عبداللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، جو کہ قراء 7 میں سے ہے۔ اسی طرح امام ابو جعفر یزید ابن القعقاع، یہ قراء 7 میں نہیں آتے، 10 میں آتے ہیں، ان کے یہاں بھی امالہ نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض وہ علماء قراء جن کے یہاں کچھ حروف میں امالہ پایا جاتا ہے، ان میں ہمارے جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں، امام حفص، ان کی قرات میں فقط ایک مقام پر، اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، وہاں پر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح امام ورش کی روایت میں پایا جاتا ہے، امام یعقوب الحضرمی کی روایات میں پایا جاتا ہے، اور امام قالون کی روایات میں پایا جاتا ہے، یعنی کم قلیل پایا جاتا ہے۔ اور جو قراء کثرت سے امالہ کی ادائیگی کرتے ہیں وہ امام ورش، امام ابو عمرو، امام حمزہ اور امام کسائی ہے۔ اسی لیے اگر آپ ہمارا جو مغرب ہے، المغرب الاسلامی، ایک تو ہے ویسٹ نہیں، مغرب الاسلامی، مراکش، تونس، الجزائر وغیرہ، وہاں کی قراء کو اگر آپ سنیں گے تو وہ امالہ کے ساتھ ہی قرآن کو پڑھتے، اور امالہ
کی جو اصل روایت ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کثرت کے ساتھ امالہ کے ساتھ روایت موجود ہے، کیونکہ ان کا تعلق قبیلہ خزیل کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، خزیل کے حوالے سے میں نے پہلے ہی بیان کیا، خزیل کے لہجے میں امالہ پایا جاتا تھا، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں امالہ پایا جاتا تھا. ان سے جو قرات کا سلسلہ چلا ہے اس میں امالہ پایا جاتا ہے. تو ہم نے یہ بیان کیا کہ دو صورتیں پائی جاتی ہیں، یا تو پورا فتح ہوگا یا امالہ ہوگا. ہے کیا یہ دونوں لہجات ہیں. ٹھیک ہے، ٹو سم اپ، ٹھیک ہے، تو سمیشن میں یہ بات ہے کہ عربوں کا جو اصل طریقہ ہے اہل حجاز کا، جس کو امام ابو عمرو عثمان ابن سعید الدانی رحمہ اللہ نے بیان کیا، فتح العربی فتح وسط، عربوں کا جو فتح ہے یہ درمیانی ہے، نہ منہ کو پورا کھولتے ہیں نہ ہی کم کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ لہجہ جو ہے. ٹھیک ہے، اب اس آ کی صورت میں زبان وضع الراہ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر کامل ارتفاع پیدا ہو جائے تو یہ یا کی ادائیگی ہے. الف اور یا کے درمیان امالہ کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو امالہ صغرا ہوگا یا امالہ کبرا ہوگا. اگر جھکاو یا کی جانب زیادہ ہے یہ امالہ کبرا ہے، اور اگر امالہ کبرا اور الف کے درمیان ہے تو اسے ہم کہتے ہیں امالہ صغرا ہے. امالہ صغرا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو ہم نے کہا کہ قراء کے یہاں جن کا تعلق اہل حجاز کے ساتھ ہے ان کے یہاں امالہ سرے سے نہیں پایا جاتا، جیسے کہ امام عبداللہ ابن کثیر اور امام ابو جعفر یزید ابن قعقاع. اسی طرح بعض قراء کے یہاں امالہ بعض صورتوں میں پایا جاتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں پایا جاتا. اور بعض علماء وہ ہیں جو المکثرین فی الامالہ، یعنی کثرت سے امالہ کرتے ہیں، جن میں امام ورش، امام ابو عمرو، امام حمزہ اور امام کسائی ہیں. ان کے یہاں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ امالہ پایا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ امالہ آپ کب کریں گے کب نہیں کریں گے؟ بات سمجھ آئی؟ امالہ یہ ہم نے یہ بیان کیا کہ علم قرات بالمشافہ اخذ ہوتا ہے. یہ جو قاری علم قرات میں اتقان رکھنے والے ہیں ان کی تربیت میں حاصل ہوگا. اب آپ کسی خاص قرات کے تحت قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ جہاں جہاں اس قرات میں امالہ پایا جاتا ہے، امالہ کے جو قواعد وہاں پائے جاتے ہیں تو وہاں امالہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کی قرات، مثال ہم امام حفص کی قرات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، برصغیر میں یہی قرات رائج ہے. اب ہم یہاں پر امالہ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو علم قرات کے آداب ہیں اس کی مخالفت ہے، اور یہ جہالت کا ایک ثبوت ہے، علم کا ثبوت. کیونکہ آپ کو جو آپ کی قرات ہے اس کے جو سٹینڈرڈ رولز ہیں اس میں خالی امام حفص کی قرات میں سورہ خود میں امالہ پایا جاتا ہے، وہ بھی سورہ خود کی فقط ایک آیت میں بھی نہیں، ایک لفظ میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اچانک سے والضحی واللیل اذا سجے کی تلاوت شروع کرنا یہ علم قرات کا مذاق ہے. ٹھیک ہے، یہ امالہ کو ادا کرنا، دیکھیں میں یہاں پر ڈیلیبریٹلی اوائڈ کر رہا ہوں کہ میں اس کی کوئی پریکٹیکل مشق کرواؤں. کیوں؟ کیونکہ یہ تدریب، یہ اس بات پر اس کا انحصار ہے کہ آپ اس فن میں کتنے زیادہ ماہر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ امالہ صغرا امالہ کبرا کے درمیان اگر میں ادا کروں شاید آپ کو فرق معلوم ہی نہ ہو، لیکن جب ایک اتقان والا قاری، متقن قاری جب یہ ادا کرے گا تو آپ کو براہ راست سمجھ آئے گا کہ یہ فرق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں ایسے بتاؤں الف طا فا الف لام، یہ کیا بنتا ہے نا؟ یہ سیدھے یہ میں تھوڑی وضاحت کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں. یہ کیا ہوا؟ اطفال پڑھا نا ہم نے الف کو کیا پڑھا؟ پورا پڑھا نا، پورا پڑھا. ٹھیک ہے، فتح کے ساتھ پڑھا. اب اگر اسی الف کو کوئی لبنان سے تعلق رکھنے والا یا تونس سے تعلق رکھنے والا پڑھے گا، وہ پڑھتے ہیں اطفال. وہ الف کو یا کی جانب لے کر جائیں گے، یعنی ان کے لہجے میں ہی امالہ ہے. بات سمجھ آئی؟ اب لیکن کیا یہ لہجہ ہر صورت میں قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ مصر کے کسی عامی کے ساتھ بات کریں گے، دیکھیں گے جو عام انسان ہوگا، علم تجوید کا اسے خیال نہیں ہوگا، آپ دیکھیں وہ پڑھے گا بسم اللہ
بسم اللہ، حالانکہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، ہے نا، ہم اسے فتح کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وہ بسم اللہ اگر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ سوکیانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہے. بظاہر تو یہاں بھی امالہ کیا، لیکن کیا یہاں پر امالہ کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے قواعد ہیں، اس کی ہر ایک قرات میں اپنے اپنے قواعد ہیں. یہاں پر میں بات جو سمجھا رہا ہوں اس کو اچھے سے سمجھیں. لہجات مختلف ہیں، اطفال بھی پڑھیں گے، اطفال بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم بیتن پڑھیں گے، بیتن، بیتن بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، بیت، بیت. ہم پڑھیں گے زیدن، زید کچھ لہجات میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے لبنان، لبنین. آپ اگر سنیں گے آج بھی عربی لہجات آج بھی بہت سارے ہیں. اگر آپ شام کے کسی عام انسان کی بات کو سنیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ عربی بول رہا ہے کہ اور کچھ بول رہا ہے. اس کے بعد آپ مراکش کی کسی شخص کی عربی سنیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے، حالانکہ فقط لہجات کا فرق ہوتا ہے اور زیادہ کچھ فرق. تو یہ لہجات کا فرق شریعت نے قبول تو کیا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے سبع احرف کی بحث میں بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ ان حون علی امتی، اے اللہ میری امت پر آسانی فرما دیجئے. اس قرآن کو ہمیں ایک سے زائد طریقوں میں پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے. تو 7 حروف پر ادا کرنے کی اجازت ملی. اب لیکن قواعد کے مطابق مکمل قرات کو پڑھا جائے گا. کبھی آپ وہ پڑھیں گے، کبھی آپ یہ پڑھیں گے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ ہماری قرات میں فقط ایک مقام پر پایا جاتا ہے. امام ورش کی قرات کے مطابق اگر پڑھیں گے تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملے گا، اور اس کے برعکس بعض ائمہ امام حفص یا امام یعقوب، امام قالون کی روایت میں اوسط درجے میں، یعنی بعض جگہ پر ملے گا بعض جگہ پر. اب اس کے قواعد ہیں، کب ملتا ہے، کب یعنی کب کرنا ہے امالہ، کب نہیں کرنا ہے. تو اس کے بہت زیادہ قواعد ہیں، اور یہ علم قرات کی اب اس کے بعد یعنی ڈیپتھ کا مسئلہ ہے. امام ورش کی جو روایت ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ یوٹیوب پر میٹیریل آپ کو موجود ملے گا کہ امام ورش کی روایت میں کہاں کہاں پر امالہ اور کن کن قواعد کے مطابق امالہ ہوگا تو وہ موجود ہے. تو ہمارے لیے فی الحال اتنا کافی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا امالہ کسے کہا جاتا ہے اور امالہ کی کیا کیا صورتیں بنتی ہیں، اور ہماری قرات میں امالہ کہاں پر پایا جاتا ہے، اور یہ کہ اس کی بنیادیں کہاں پر ہیں. یہ سب چیزیں میں نے پورے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ نے اسے سمجھا ہوگا. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.